السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ تبارک الرحمن۔ اس رات کے وقت دیکھیں سبحان اللہ کس طرح کعبۃ اللہ کے اطراف فرسٹ فلور میں اور سیکنڈ فلور میں روف پر اور ہر جگہ ماشاء اللہ لوگ اپنی ضرورتیں، حاجتیں، پریشانیاں لے کر اللہ کے گھر میں اکٹھا ہے۔ اور یہ بھیڑ دیکھیں سبحان اللہ، یہ کس ایک سوئی کے ساتھ، کس لگن کے ساتھ یہ راتوں کی نیندوں کی قربان کر کے لوگ اللہ کے اس گھر کی زیارت اور طواف میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہی وہ گھر ہے جہاں 24/7 سال کے 360 دن، ہفتے کے، مہینے کے 30 دن اور ہفتے کے 7 دن اور دن کے 24 گھنٹے طواف والی عبادت جاری و ساری رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج صبح کی بات ہے، فجر میں جب کعبۃ اللہ پر میری نگاہ پڑی تو مجھے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی وہ جو دعا ہے، اللہم زد هذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما ومہابہ وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول یاد آ گیا، اے اللہ اس گھر یعنی کعبہ کی عزت، عظمت اور اس کی بزرگی اور اس کی ہیبت میں اضافہ فرما، اور جو لوگ اس کا حج یا عمرہ ادا کریں انہیں بھی عزت، بزرگی، عظمت اور ہیبت اور نیکی عطا فرما۔ آج صبح میں نے کیا یہ دعا کی، ماشاء اللہ اللہ نے آج مجھے اتنا پیارا اور اتنا حسین منظر رات کے اس پہر، اس رات کے اس وقت دکھایا، اتنا دل خوش ہو گیا سبحان اللہ۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کی صدا بلند کی تھی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگوں کو آواز دینے کا حکم دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ رب العالمین نے کہا آپ کو صرف پکارنا ہے اور لوگوں تک آواز پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر دنیا کے ہر خطے سے لوگ یہاں آتے ہیں، تقریباً 195 ممالک جو ہیں، ہر ملک سے لوگ ماشاءاللہ یہاں پہنچتے ہیں، اور پوری دنیا کا یہ بالکل سینٹر پوائنٹ ہے۔ اور واقعی اللہ رب العالمین نے اس گھر کی ہیبت، عظمت اس گھر کو عطا کی ہے سبحان اللہ۔ اصحاب الفیل کا واقعہ یاد آتا ہے، جب وہ وادی محصر پہنچے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے غرض سے، تو عبد المطلب نے جو جملہ کہا تھا، اے ابرہا میرے اونٹوں کو لوٹا دو، میں اس کا مالک ہوں، فَإِنَّ لَهُ رَبًّا يَحْمِي، کعبہ کا جو معاملہ ہے اس کا ایک رب ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی، دنیا بھر کے میوے، فروٹ اور پھل یہاں پہنچ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی، طائفین، طواف کرنے والے اور رکوع اور سجود کرنے والے، سبحان اللہ، عدد اب کاؤنٹ نہیں کر پاتے، ماشاءاللہ اتنی تعداد پہنچ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کعبے کو دیکھ کر کہا تھا کہ اے کعبہ، اے مکہ، تو میرے پاس سب سے محبوب سرزمین تھی، اگر اہل مکہ مجھے نکالتے تو میں کبھی اس سے نہیں نکلتا۔ بہرکیف یہ بہت ہی عظمت اور برکت والا گھر ہے، مسلمانوں کا قبلہ و کعبہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو اللہ دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، ہم میں جو قرض دار ہیں اے اللہ ان کے اپنے غیبی مدد سے ان کے قرضوں کے ادائیگی کے معاملات حل فرما۔ اے اللہ جو بن بیاہ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں
ان کے نکاح کے معاملات کو آسان فرما، ہمارے اولاد کی اصلاح فرما، ہمیں اپنے نفوس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے والا بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ان صحابہ سے ان کی عظمت اور ان کی کردار کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں جو جاہل ہے اسے علم عطا فرما، ہم میں جو بدعتی ہے اسے سنت کی تعلیم عطا فرما، ہم میں جو لوگ شرک اور خرافات میں پڑے ہوئے، اے اللہ انہیں دعوت توحید سے نواز۔ اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دینی قلعوں کی حفاظت فرما، اے اللہ حفاظ کرام کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، باطل کے اشرار کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، ماکرین کے مکر سے اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ سرزمین ہند اور بر صغیر کے جہاں جہاں کے حالات متاثر ہیں، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے وہاں کے حالات میں اصلاح فرما، وہاں کے حالات درست فرما۔ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ہر مظلوم کی مدد فرما، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔